بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کی اس کلاس میں جماعت نحم کی اردو لازمی کتاب کے لیکچرز کے سلسلے میں آج ہم نظم نمبر 6 گرمی کی شدت کے شاعر کا تعارف، نظم کا خلاصہ، نظم کا مرکزی خیال، نظم کے مشقی سوالات اور اشعار کی تشریح کو سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آنے والے اس طرح کے مزید لیکچرز بھی ملتے رہیں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں شاعر کے تعارف کی طرف۔ اس نظم کے شاعر میر انیس کا اصلی نام میر ببر علی اور تخلص انیس تھا۔ میر انیس 1803 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد میر خلیق بھی ایک شاعر تھے اور مرثیہ گوئی کی تاریخ میں ان کا نام ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ تعلیم و تربیت انہوں نے اس زمانے کے شرفاء کے بچوں کی طرح حاصل کی۔ کہتے ہیں کہ لڑکپن میں انہوں نے ایک مشاعرے میں غزل پڑھی جس کی بڑی تعریف ہوئی۔ باپ کو خبر ملی، اگرچہ بہت خوش ہوئے مگر بیٹے کو مرثیہ کہنے کا مشورہ دیا۔ چنانچہ اس کے بعد میر انیس نے اپنی تمام تر توجہ مرثیہ گوئی پر صرف کر دی۔ جوانی میں لکھنؤ آئے تو یہیں کے ہو گئے۔ 1874 عیسوی میں انتقال ہوا اور اپنے ہی مکان میں مدفون ہیں، یعنی دفن ہیں۔ اس کے بعد چلتے ہیں نظم کے خلاصے کی طرف۔ شامل نصاب نظم گرمی کی شدت کے شاعر میر انیس ہیں۔ یہ نظم کلیات انیس سے ماخوذ ہے۔ میر انیس وادی کربلا میں گرمی کی شدت کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ دھوپ کی تیزی، چمک دمک اور گرم ہوا سے دن کا رنگ رات کی طرح سیاہ ہو رہا تھا۔ اس شدید گرمی سے دریائے فرات کے کنارے خشک ہو گئے تھے۔ کربلا کی خاک ہر طرف اڑتی پھرتی تھی۔ زندگی انتہائی دشوار تھی اور دریائے فرات کا پانی گرمی کی تپش سے کھول رہا تھا۔ گرمی اتنی زیادہ تھی کہ جانور بہتے پانی سے منہ نہیں اٹھاتے تھے اور پرندے جنگل میں گرمی سے نڈھال ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ آدمی 7 پردوں کے اندر بھی رہتے ہوئے پسینے میں شرابور تھے۔ آنکھ کی پتلی بھی پسینے میں تر تھی۔ گرمی اتنی زیادہ تھی کہ پلکیں اٹھا کر دیکھنے کی تاب نہیں تھی۔ اگر پلکوں سے نظر باہر بھی نکل جائے تو گرمی سے اس کے پاؤں میں چھالے پڑ جائیں۔ دشت کربلا میں میلوں دور تک کسی درخت میں نہ کوئی پھول تھا اور نہ کوئی پتے اور نہ پھل نظر آ رہے تھے۔ ہر درخت گرمی اور تپش سے جل رہا تھا۔ گرمی اتنی سخت تھی کہ سب لوگ جینے سے مایوس تھے اور درختوں کے پتے ایسے زرد پڑ گئے تھے جیسے دق کے بیمار کا چہرہ زرد پڑ جاتا ہے۔ شیر گرمی کی شدت کی وجہ سے اپنے کچھار میں محصور تھے اور ہرن سبزہ سے منہ نہ نکالتے تھے۔ سورج جو صاف و شفاف آئینے کی طرح ہے، وہ بھی زمین کی خاک دھول اڑنے سے میلا ہو رہا تھا۔ غرض زمین پر ساری خلقت گرمی کی شدت سے بے چین تھی، حتیٰ کہ جو دانہ زمین پر گرتا تھا وہ پک جاتا تھا۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں نظم کے مرکزی خیال کی طرف۔ شامل نصاب نظم گرمی کی شدت کے شاعر میر انیس ہیں۔ یہ نظم کلیات انیس سے ماخوذ ہے۔ یہ نظم جزیات نگاری کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ نواسۂ رسول حضرت امام حسین نے اپنے خاندان اور ساتھیوں کے ہمراہ دشت کربلا میں پڑاؤ کیا تو کربلا کی زمین گرمی کی شدت سے تپ رہی تھی
حالات مشکل ترین تھے، پانی بند کر دیا گیا تھا، اس لیے پڑھنے والا محسوس کر سکتا ہے کہ صورتحال میں آدمی پر کیا گزر سکتی ہے۔ ایسے نامساعد حالات میں بھی حضرت امام حسین نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ صبر و استقامت کا عظیم مظاہرہ کیا اور گرمی، بھوک اور پیاس سے نڈھال ہونے کے باوجود ثابت قدم رہے اور حق و صداقت کا پرچم بلند رکھتے ہوئے باطل قوتوں کا دلیری سے سامنا کیا اور کسی بھی قربانی سے دریغ نہ کیا۔ اس کے بعد چلتے ہیں نظم کے مشقی سوالات کی طرف، جس میں سوال نمبر 1 درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔ پہلا سوال ہے، اس نظم کی حیت بتائیے، یعنی یہ نظم بناوٹ کے لحاظ سے کس طرح کی ہے۔ اس کا جواب ہے، حیت کے اعتبار سے یہ نظم مسدس ہے۔ 6 مصروں کی نظم کو مسدس کہتے ہیں۔ اس نظم کا ہر بند 6 مصروں پر مشتمل ہے، جبکہ شاعری کے اصناف کے لحاظ سے یہ نظم ایک مرثیہ ہے۔ کسی مرنے والی کی یاد میں کہی گئی نظم کو مرثیہ کہتے ہیں۔ نظم گرمی کی شدت ایک مرثیہ کا حصہ ہے، جس میں امام حسین اور کربلا کے واقعات کا ذکر کیا گیا ہے۔ دوسرا سوال ہے، شاعر نے پودوں پر گرمی کی شدت کی منظر کشی کیسے کی ہے؟ اس کا جواب ہے، پودوں پر گرمی کی شدت کی منظر کشی کرتے ہوئے میر انیس کہتے ہیں کہ کوسوں دور تک کسی پیڑ پودے میں نہ پھول تھے اور نہ پتے، ہر درخت چنار کی صورت جل رہا تھا، کوئی بھی پھول ہنستا مسکراتا ہوا محسوس نہیں ہوتا تھا، کہیں کوئی سبزہ زار تر و تازہ نہیں لگ رہا تھا، پیڑ پودوں کی ہر ایک شاخ کانٹا بنی ہوئی تھی، جس طرح تپدق یعنی ٹی بی کے مریض کا چہرہ زرد ہو جاتا ہے، اسی طرح ہر پتا زرد ہو رہا تھا۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، درج ذیل جوابات میں سے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ یہ کثیر الانتخابی سوالات ہیں اور امتحانات میں حصہ الف کے اندر کثیر الانتخابی سوالات دیے جاتے ہیں، جن کو MCQs بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں پہلا جملہ ہے، کسی مرنے والے کی یاد میں کہی گئی نظم کہلاتی ہے۔ آپشن نمبر 1 غزل، آپشن نمبر 2 مرثیہ، آپشن نمبر 3 مناجات، آپشن نمبر 4 قصیدہ۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 مرثیہ۔ دوسرا جملہ ہے، القمہ ہے، آپشن نمبر 1 نہر، آپشن نمبر 2 دریا، آپشن نمبر 3 چشمہ، آپشن نمبر 4 سمندر۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 نہر۔ تیسرا جملہ ہے، دل سرد ہونا قواعد کے لحاظ سے ہے۔ آپشن نمبر 1 استعارہ، آپشن نمبر 2 تشبیہ، آپشن نمبر 3 محاورہ، آپشن نمبر 4 روزمرہ۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 محاورہ۔ تیسرا جملہ ہے، کتاب میں دی ہوئی نظم گرمی کی شدت میں بند ہے۔ آپشن نمبر 1 2، آپشن نمبر 2 3، آپشن نمبر 3 4، آپشن نمبر 4 5۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 4۔ چوتھا جملہ ہے، میر انیس کی نظم میں گرمی کا ذکر ہے۔ آپشن نمبر 1 دمشق کی، آپشن نمبر 2 کربلا کی، آپشن نمبر 3 کوفے کی، آپشن نمبر 4 مکے کی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 کربلا کی۔ عزیز طلباء، اس کے بعد چلتے ہیں نظم کے اشعار کی تشریح کی طرف، جس میں نظم کا پہلا بند پڑھ لیتے ہیں۔ ولو و آفتاب کی حدت و تاب و تب، کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب، خود نہر القمہ کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، خیمے جو تھے حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب، اڑتی تھی خاک خشک تھا چشمہ حیات کا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا۔ اس بند کے مشکل الفاظ کے معانی میں پہلا لفظ ہے لو، جس کے معنی ہے شدید گرم ہوا۔ دوسرا لفظ ہے آفتاب، جس کے معنی ہے سورج۔ تیسرا لفظ ہے حدت، جس کے معنی ہے
گرمی یا تپش۔ چوتھا لفظ ہے تاب و تب، جس کے معنی ہے شدید گرمی۔ پانچواں لفظ ہے مثال شب، جس کے معنی ہے رات کی طرح۔ چھٹا لفظ ہے نہر القما، جس کے معنی ہے نہر فرات۔ ساتواں لفظ ہے حباب، جس کے معنی ہے بلبلے۔ آٹھواں لفظ ہے خشک تھا چشمہ، جس کے معنی ہے جینا دشوار ہونا۔ اور آخری لفظ ہے فرات، جس کے معنی ہے دریائے فرات۔ عزیز طلبہ، کسی بھی شعر کی تشریح لکھنے سے پہلے امتحانات میں اس نظم کا حوالہ اور شاعر کا حوالہ لکھا جانا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس شعر سے پہلے حوالہ نظم کچھ اس طرح سے لکھیں گے۔ حوالہ نظم مندرجہ بالا بند ہماری درسی کتاب کی ایک شاہکار نظم گرمی کی شدت سے لیا گیا ہے، جو کلیات انیس سے ماخوذ ہے۔ اور حوالہ شاعر میں کچھ اس طرح لکھیں گے۔ اس نظم گرمی کی شدت کے شاعر میر انیس ہیں۔ آئیے چلتے ہیں پہلے بند کی تشریح کی طرف۔ پہلے بند کی تشریح میں میر انیس گرمی کی شدت کا بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دھوپ کی تیزی اور اس کی چمک دمک اور گرم ہوا سے دن کا رنگ رات کی طرح سیاہ ہو رہا تھا۔ آگ میں جب کوئی چیز جلتی ہے تو کالی ہو جاتی ہے۔ اس دھوپ کی گرمی سے دریائے فرات کے ہونٹ یعنی اس کے کنارے خشک ہو گئے تھے، اور پانی پر جو بلبلا اٹھتا تھا وہ خیمے کی شکل نظر آ رہا تھا۔ زمین اس قدر خشک تھی کہ اس کی خاک اڑ رہی تھی، اس میں کہیں ذرا نمی نہ تھی۔ درخت، حیوانات اور انسان سب کی زندگی دشوار تھی، اور دریائے فرات کا پانی گرمی کی تپش سے کھول رہا تھا۔ اس بند کے تیسرے مصرع میں شاعر نے دریائے فرات کے کناروں کو لبوں سے تشبیہ دی ہے، پھر ان لبوں کے خشک ہونے کا سبب گرمی کی تپش بتایا ہے، حالانکہ سبب یہ نہیں ہے۔ کلام میں اس طرح کسی بات کا سبب بیان کرنے سے خوبی پیدا ہو جاتی ہے، اور اسے صنعت حسن تعلیل کہتے ہیں، جس کے معنی ہوئے کسی سبب کو خوبی سے بیان کرنا۔ نظم کے دوسرے بند کی طرف چلتے ہیں۔ آب رواں سے منہ نہ اٹھاتے تھے جانور، جنگل میں چھپتے پھرتے تھے طائر ادھر ادھر، مردم تھے سات پردوں کے اندر عرق میں تر، خسخانہ مژاں سے نکلتی نہ تھی نظر، گر آنکھ سے نکل کے ٹھہر جائے راہ میں، پڑ جائے لاکھ آب لے پائے نگاہ میں۔ اس بند کے مشکل الفاظ کے معنی میں پہلا لفظ ہے آب رواں، جس کے معنی ہے بہتا ہوا پانی۔ دوسرا لفظ ہے طائر، جس کے معنی ہے پرندے۔ تیسرا لفظ ہے مردم، جس کے معنی ہے لوگ یا آدمی۔ چوتھا لفظ ہے عرق، جس کے معنی ہے پسینہ۔ پانچواں لفظ ہے خسخانہ، جس کے معنی ہے آنکھوں کی پلکیں۔ چھٹا لفظ ہے آبلے، جس کے معنی ہے چھالے۔ ساتواں لفظ ہے پائے نگاہ، جس کے معنی ہے نظر کا پاؤں۔ اس شعر کی تشریح کچھ اس طرح سے لکھی جائے گی۔ اس بند میں شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ گرمی کی تپش اس قدر تھی کہ جانور بہتے پانی سے منہ نہیں اٹھاتے تھے، اور پرندے جنگل میں نڈھال ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ آدمی سات پروں کے اندر رہتے ہوئے بھی پسینے میں شرابور تھے، یا اگر مردم کے معنی آنکھ کی پتلی لیے جائیں تو مطلب یہ ہوگا کہ آنکھ کی پتلی اگرچہ آنکھ میں سات پردوں کے اندر رہتی ہے، پھر بھی وہ پسینے میں تر تھی۔ آنکھ کے اندر جو پانی ہوتا ہے اسے پسینہ فرض کر لیا گیا ہے۔ آنکھ کی پلک گویا ایک تنکا ہے، نظر گری کے سبب اس سے باہر نکل کر کہیں ٹھہر جائے تو اس سے پاؤں میں لاکھ آبلے پڑ جائیں۔ شاعر نے نظر یا نگاہ کو ایک آدمی فرض کر لیا ہے، اور آنکھ گویا اس کا کمرہ ہے جس میں وہ رہتا ہے،
اور پلک خس کا تنکا ہے جو اس کمرے سے باہر لگی ہے۔ ان تشبیہات نے شعر کو اچھوتا اور پرلطف بنا دیا ہے۔ اس کے بعد اس نظم کا تیسرا بند، کوسوں کسی شجر میں نہ گل تھے نہ بار گوبار، ایک ایک نخل جل رہا تھا صورت چنار، ہنستا تھا کوئی گل نہ مہکتا تھا سبز زار، کانٹا ہوئی تھی پھولوں کی ہر شاخ باردار، گرمی یہ تھی کہ زیست سے دل سب کے سرد تھے، پتے بھی مثل چہرہ مدقوع کے زرد تھے۔ اس بند کے مشکل الفاظ کے معانی میں پہلا لفظ ہے شجر جس کے معنی ہے درخت، دوسرا لفظ ہے گل جس کے معنی ہے پھول، تیسرا لفظ ہے برگو بار جس کے معنی ہے پتے اور پھل، چوتھا لفظ ہے نخل جس کے معنی ہے کھجور کا درخت، پانچواں لفظ ہے صورت چنار ایک قسم کا درخت، اس کے بعد لفظ ہے شاخ باردار جس کے معنی ہے ہری بھری شاخ، اس کے بعد لفظ ہے کانٹا ہوئی تھی جس کے معنی ہے سوکھ کر ہونا۔ اس بند کی تشریح میں کچھ اس طرح سے لکھا جائے گا۔ اس بند میں میر انیس یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگل میں کوسوں دور تک کسی درخت میں نہ کوئی پھول تھا نہ پتے اور پھل، ہر درخت گرمی اور تپش سے جل رہا تھا جیسے چنار کا درخت ایک موسم میں سرخ پھولوں سے آگ بھبھوکا ہو جاتا ہے، نہ کہیں سبزے کا میدان تھا، پھولوں کی ہر بار بردار ڈالی سوکھ کر سخت اور پتلی ہو رہی تھی، گرمی اتنی سخت تھی کہ سب لوگ جینے سے مایوس تھے، اور درختوں کے پتے ایسے زرد پڑ گئے تھے جیسے دکھ کے بیمار کا چہرہ زرد ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس نظم کا چوتھا بند، شیر اٹھتے نہ تھے دھوپ کے مارے کچھار سے، آہو نمو نکالتے تھے سبز ہزار سے، گردوں کو تک چڑھی تھی زمیں کے بخار سے، آئینہ مہرکا تھا مقدر غبار سے، گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر۔ اس بند کے مشکل الفاظ کے معانی میں پہلا لفظ ہے کچھار جس کے معنی ہے شیر کے رہنے کی جگہ، دوسرا لفظ ہے آہو جس کے معنی ہے ہرن، تیسرا لفظ ہے آئینہ مہرکا جس کے معنی ہے سورج کا آئینہ، چوتھا لفظ ہے مقدر جس کے معنی ہے میلہ، پانچواں لفظ ہے گردوں جس کے معنی ہے آسمان، چھٹا لفظ ہے تپ جس کے معنی ہے بخار مراد شدید، اس کے بعد لفظ ہے مضطرب جس کے معنی ہے بے چین۔ چلتے ہیں اس بند کی تشریح کی طرف۔ اس بند میں میر انیس وادی کربلا میں گرمی کی شدت کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ سخت دھوپ کی وجہ سے شیر جھاڑیوں میں سے اٹھ کر باہر نہیں آتے تھے اور ہرن سبزے کے میدان میں لیٹے رہتے تھے، اٹھتے نہیں تھے۔ سورج جو صاف و شفاف آئینے کی طرح ہے وہ بھی زمین کی خاک دھول اڑنے سے میلا ہو رہا تھا، یعنی وہ بھی گرم ہو رہا تھا، غرض زمین پر ساری خلقت گرمی کی وجہ سے بے چین تھی، جو دانہ زمین پر گرتا تھا وہ بھن جاتا تھا۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اسی طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔